اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں باقی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہمارے نزدیک دو ہی ایسے ہیں موقف جن کے اوپر گفتگو کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اب نہ تو کوئی معتزلہ میں سے کوئی موجود ہے جو اپنے آپ کو خود کہتا ہو کہ میں معتزلی ہوں، گئے ختم ہوئے. نہ مرجیہ میں سے کوئی موجود ہے جو اپنا اقرار کرتا ہو کہ میں مرجیہ میں سے ہوں، نہ کرامیہ میں سے کوئی ہے. میں اہل سنت تک اپنی بات کو محدود رکھنا چاہتا ہوں. ان میں سے ہمارے ہاں دو ہی طبقے ہیں، یا حنفی ہیں یا اہل حدیث ہیں. اہل حدیث کے نزدیک سب سے بڑی حجت، سب سے بڑی جو ہے دلیل صحیح بخاری، اور اہل سنت کے نزدیک فقہا کے جو حنفی کے نزدیک فقہا کے امام ابو حنیفہ ہیں. اگرچہ ان کی جو فقہ ہے اس میں ان کے فتاویٰ بھی کچھ شامل ہے، لیکن زیادہ تر وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد ان کے دو شاگردوں کے فتاویٰ پر مشتمل ہے. تو ان دونوں کے موقف کے اندر تطبیق کیا ہوگی یہ ہمیں سمجھنی ہوگی. دیکھیے یہ بہت باریک نکتہ ہے اور بہت اہم ہے، اور اس سے وہ ڈائلیما جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہے. کیونکہ اگر ذرا تجزیہ کیا جائے تو امام ابو حنیفہ جب کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے تصدیق اور شہادت یا اقرار کا نام ہے، اب تجزیہ کیجئے، دنیا میں تصدیق کو تو ویریفائی کیا ہی نہیں جا سکتا، لہذا دنیا کی حد تک ایمان گویا کہ اس موقف کی وجہ سے صرف اقرار پر مبنی ہے. اور امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے یہ بہت واضح ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اسلام سے نکلتا ہے نہ ایمان سے نکلتا ہے، وہ مسلمان ہی رہتا ہے. اور یہ ایمان جو ہے ان کے نزدیک جہاں تک تو ایسنشل ایمان کا تعلق ہے، تصدیق، نفس تصدیق، وہ تو برقرار رہتی ہے جامد حیثیت میں، نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. لیکن اپنی ایمان میں جو حدت اور شدت ہے اس میں کمی یا بیشی ہو سکتی ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ کا موقف کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے ان الفاظ میں: الایمان قول لا یزید ولا ینقص. ایمان تو قول کا نام ہے، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا. جبکہ امام بخاری کا موقف کیا ہے؟ الایمان قول وعمل. ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام. ویزید وینقص، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. تو بظاہر احوال اور بظاہر الفاظ یہ دونوں موقف جو ہیں یہ یوں سمجھیے کہ ایک دوسرے کی ضد ہے، کامل ضد، مکمل ضد، ریکنسائلیبل ہے ہی نہیں، لیکن ہے دونوں 100% صحیح. آپ حیران ہوں گے دونوں 100% درست کیسے ہو سکتے ہیں؟ محل اور مقام جدا ہے. امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، وہ ایمان کے قانونی پہلو پر بات کر رہے ہیں. قانونی ایمان جس کی بنیاد پر دنیا میں کوئی شخص مسلمان سمجھا جاتا ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ نساء کی آیت سے بھی کہ عین اس وقت جبکہ کوئی شخص آپ باہر نکلے ہوں، کوئی شخص اپنے اسلام پہ اقرار کر دے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ تو مومن نہیں، دستہ مومن ہے. اور جو حضرت اسامہ ابن زید کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ مقابلہ دو بدو ہو رہا ہے، اور کافر جو ہے جب بالکل زیر ہو گیا، اس نے سمجھا کہ اب میرے لیے بچاؤ کی کوئی شکل نہیں، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. حضرت اسامہ نے سمجھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بھی کوئی ہوتا تو یہی سمجھتا کہ یہ تو صرف اس نے ہیلا کیا، بہانہ کیا جان بچانے کے لیے، لہٰذا اپنی تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی. اس کے بعد حضور نے سرزنش فرمائی کہ اسامہ قیامت کے دن کیا کرو گے جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. اس اعتبار سے اور فقہا کے نزدیک اب اعمال میں چوٹی کے اعمال جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام کے ارکان ہیں، ان پر بھی عمل نہ کرنے کی بنیاد پر کوئی کافر نہیں ہوتا. ہاں انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا. نماز پڑھتا نہیں ہے،
اب اس میں پھر مختلف فقہا کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، کوئی تعزیر کی جائے، اسے تکلیف دی جائے، توبہ پر مجبور کیا جائے، اسے قید کیا جائے، اور یہ کہ ایک بعض لوگوں کا خیر کہ اسے مارا بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایک حدیث یہ ہے کہ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، کفر اور اسلام کے درمیان جو تفریق ہوتی ہے، جو لائن ہے، حد فاصل وہ نماز ہے۔ اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ قتل بھی کیا جا سکتا، لیکن وہ بھی تعصیراً مرتد سمجھ کے نہیں، جیسے شادی شدہ زانی کو قتل کیا جائے گا رجم کے ذریعے سے، کیونکہ اسے مرتد تو ہم نہیں مانتے۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تعزیر کے اعتبار سے، سزا کے طور پر۔ تو اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور فقہ حنفی فقہائے احناف کے نزدیک جو ہے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ الایمان قول، یہ تجزیے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ان کا قول یہ ہے کہ تصدیق و قول، لیکن تصدیق کی دنیا میں ویریفیکیشن ممکن ہی نہیں ہے، تو لہذا قانونی سطح پر تو ظاہر بات ہے کہ صرف قول رہ گیا، عمل کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہوگی۔ بعض اعمال ایسے ہیں جیسے کہ کوئی شرک جلی کر رہا، کسی بت کو سجدہ کر رہا ہے، وہ تو تکفیر ہو جائے گی، لیکن عام طور پر اعمال کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہوگی۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہی رہتا۔ اور یہ اسلام جو ہے یہ ایک جامد حالت میں ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس اسلام کی بنیاد پر یا قانونی ایمان کی بنیاد پر جو دنیا میں ایک شخص کو سٹیٹس حاصل ہوتا ہے، ہی از اے مسلم، یہ لیگل سٹیٹس ہے، کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ نیک اعمال سے اس کا سٹیٹس اونچا نہیں ہوگا، برے اعمال سے اس کا سٹیٹس نیچا نہیں ہوگا، وہ تو ایک ہی سطح پر رہے گا۔ مسلمان ہے تو اس کے سارے حقوق ہیں، اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ البتہ وہ اپنے فسق و فجور کی سزا اللہ کے یہاں پائے گا، دنیا میں وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اور قانونی اور دستوری سطح پر المسلم کفر لکل مسلم، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، بہت اونچا اور بہت اہم قول ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے برابر ہے۔